السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سیرت طیبہ کی بارے میں آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اخلاق کریمانہ کا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کانا خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ معلوم یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے کلامت تامہ کا نام ہے، لہٰذا جس ذات گرامی کا یہ وصف ہے وہ یقیناً سارے انسانوں سے بہتر اور کامل ہے، اور ساری خلق خدا کی محبت کی سب سے زیادہ حقدار شخصیت بھی ہے۔ آئیے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ مبعوث کیے گئے یعنی عرب میں، اس کے حالات اور واقعات کیا ہیں۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کی عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے عرب کے اقوام اور ان کی نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہیں، جس کا مختصر خاکہ اس طرح سے ہے۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہیں صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نماء عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نماء سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق بھی ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق کچھ اختلاف بھی ہے۔ جزیرہ نماء عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو یہ ان کے حملے روک لینا ان باشندگان عرب کے بس میں نہ تھا۔ بیرونی طور پہ جزیرہ نماء عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمالی مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلی کا دروازہ ہے، اور شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک جا پہنچتا ہے۔ اس طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نماء عرب سے جڑا ہوا ہے۔ ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں عرب قومیں کس طرح کی تھیں، کون کون سے قومیں عرب میں آباد تھیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں: عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعربو بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور جن سے متعلق تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلاً عاد، سمود، تسم، جدیث، عمالقہ وغیرہ۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ جو قحطانی عرب یعنی عرب عاربہ ہیں، ان کا اصل گہوارہ ملک یمن میں تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، حمیر اور کہلان۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی ایک قبیلہ قزا ایسا ہے، اور اس کا حمیری ہونا بھی اختلاف ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیہ سمادہ کے اندر بود و باش اختیار کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں عرب مستعربہ یعنی عدنانی عرب کی۔
ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع ہے۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کی دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے، پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک سفر کرتے رہے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے۔ فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بدنیت ہو گیا اور برے ارادے سے اپنے پاس بلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون پر ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگ گیا۔ اس کی بدنیتی اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ جو کہ اس وقت بے اولاد تھیں انہیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کر لیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی ایک زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس وقت مکے میں نہ پانی تھا، نہ آدم ذات، اس لیے حضرت ابراہیم نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا، جس کی تمام تفصیلات معلوم اور معروف ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یمن سے قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرح ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ مکرمہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے آئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لاتے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کتنی بار آئے۔ البتہ تاریخ کے اندر 4 بار ان کی آمد محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔